اللہ 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 اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف و مسائل۔ یہ سورہ بقرہ کا 36واں رکوع ہے جو آیت نمبر 262 سے شروع ہوتا ہے۔ اب سورہ بقرہ کے 5 رکوع باقی ہیں جن میں آخری رکوع میں توکلیات اور اہم اصولی چیزوں کا بیان ہے۔ اس سے پہلے 4 رکوع میں آیت نمبر 262 سے 283 تک کل 21 آیات ہیں جن میں مالیات سے متعلق خاص ہدایات اور ایسے ارشادات ہیں کہ اگر دنیا آج ان پر پوری طرح عامل ہو جائے تو معاشی نظام کا وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے جن میں آج کی دنیا 4 سو بھٹک رہی ہے۔ کہیں سرمایہ کاری کا نظام ہے تو کہیں اس کا رد عمل اشتراکیت اور اشتمالیت کا نظام ہے، اور ان نظاموں کے باہمی ٹکراؤ نے دنیا کو قتل و قتال اور جنگ و جدال کا ایک جہنم بنا رکھا ہے۔ ان آیات میں اسلام کے معاشی نظام کے ایک اہم پہلو کا بیان ہے جس کے 2 حصے ہیں۔ نمبر 1، اپنی ضرورت سے زائد مال کو اللہ کی رضا کے لیے حاجت مند مفلس لوگوں پر خرچ کرنے کی تعلیم جس کو صدقہ و خیرات کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرے سود کے لین دین کو حرام قرار دے کر اس سے بچنے کی ہدایات۔ ان میں سے پہلے 2 رکوع صدقہ و خیرات کے فضائل اور اس کی ترغیب اور اس کے متعلقہ احکام و ہدایات پر مشتمل ہیں، اور آخری 2 رکوع سودی کاروبار کی حرمت و ممانعت اور قرض و ادھار کے جائز طریقوں کے بیان میں ہیں۔ جو آیات اوپر لکھی گئی ہیں ان میں اول اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے فضائل کا بیان فرمایا گیا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد ایسی شرائط کا بیان ہے جن کے ذریعے صدقہ خیرات اللہ کے نزدیک قابل قبول اور موجب ثواب بن جائے۔ نمبر 3، پھر ایسی چیزوں کا بیان ہے جو انسان کے صدقہ و خیرات کو برباد کر کے نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق بنا دیتی ہیں۔ اس کے بعد 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں، ایک ان نفقات و صدقات کی جو اللہ کے نزدیک مقبول ہوں، دوسرے ان نفقات و صدقات کی جو غیر مقبول اور فاسد ہوں۔ یہ 5 مضمون ہیں جو اس رکوع میں بیان ہوئے ہیں۔ یہاں ان مضامین سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ قرآن کریم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کو کہیں بلفظ انفاق بیان فرمایا ہے، کہیں بلفظ اطعام، کہیں بلفظ صدقہ اور کہیں بلفظ ایتاء الزکوٰۃ۔ ان الفاظ قرآنی اور ان کے جگہ جگہ استعمال پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ انفاق، اطعام، صدقہ عام ہیں جو ہر قسم کے صدقہ خیرات اور رضا الہی حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کے خرچ پر حاوی ہے، خواہ فرض و واجب ہوں یا نفلی اور مستحب۔ اور زکوٰۃ فرض کے لیے قرآن نے ایک ممتاز لفظ ایتاء الزکوٰۃ استعمال فرمایا ہے جس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس خاص صدقہ کے لیے حاصل کرنے اور خرچ کرنے دونوں میں کچھ خصوصیات ہیں۔ اس رکوع میں اکثر لفظ انفاق سے اور کہیں لفظ صدقہ سے تعبیر کی گئی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں عام صدقات و مبررات کا بیان ہے، اور جو احکام یہاں ذکر کیے گئے ہیں وہ ہر قسم کے صدقات اور اللہ کے لیے خرچ کرنے کی سب صورتوں کو شامل اور حاوی ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ایک مثال، پہلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یعنی حج میں یا جہاد میں یا فقراء و مساکین اور بیواؤں اور یتیموں پر یا بنیت امداد اپنے عزیزوں دوستوں پر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک دانہ گیہوں کا عمدہ زمین میں بوئے، اس دانہ سے گیہوں کا ایک پودا نکلے جس میں 7 خوشے گیہوں کے پیدا ہوں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دانہ سے 700 دانے حاصل ہو گئے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کا اجر و ثواب 1 سے لے کر 700 تک پہنچتا ہے۔ 1 پیسہ خرچ کرے تو 700 پیسوں کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ صحیح و معتبر احادیث میں ہے کہ ایک نیکی کا ثواب اس کا 10 گنا ملتا ہے اور 700 گنے تک پہنچ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہاد اور حج میں 1 درہم خرچ کرنے کا ثواب 700 درہم کے برابر ہے۔ یہ روایت ابن کثیر نے بحوالہ مسند احمد بیان کی ہے۔ الغرض اس آیت نے بتلایا کہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے والے کا ثواب 700 روپے کے خرچ کے برابر ملتا ہے۔ قبولیت صدقات کی مثبت شرائط، لیکن قرآن کریم نے اس مضمون کو بجائے مختصر اور صاف لفظوں میں بیان کرنے کے دانہ گندم کی مثال کی صورت میں بیان فرمایا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کاشتکار ایک دانہ گندم سے 700 دانے اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جبکہ یہ دانہ عمدہ ہو، خراب نہ ہو، اور دانہ ڈالنے والا کاشتکار بھی کاشتکاری کے فن سے پورا واقف ہو،
اور جس زمین میں ڈالے وہ بھی عمدہ زمین ہو، کیونکہ ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی تو یا یہ دانہ ضائع ہو جائے گا، ایک دانہ بھی نہ نکلے گا، اور یا پھر ایسا بار آور نہ ہوگا کہ ایک دانہ سے 700 دانے بن جائیں۔ اسی طرح عام اعمال صالحہ اور خصوصاً انفاق فی سبیل اللہ کی مقبولیت اور زیادتی اجر کے لیے بھی تو یہی 3 شرطیں ہیں کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ پاک اور حلال ہو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک اور حلال مال کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں فرماتے۔ دوسرے خرچ کرنے والا بھی نیک نیت اور صالح ہو، بدنیتی یا نام و نمود کے لیے خرچ کرنے والا اس ناواقف کاشتکار کی طرح ہے جو دانوں کو کسی ایسی جگہ ڈال دے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ تیسرے جس پر خرچ کرے وہ بھی صدقہ کا مستحق ہو، کسی نااہل پر خرچ کر کے ضائع نہ کرے۔ اس طرح اس مثال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت بھی معلوم ہو گئی، اور ساتھ ہی اس کی 3 شرطیں بھی کہ مال حلال سے خرچ کرے اور خرچ کرنے کا بھی طریقہ سنت کے مطابق ہو، اور مستحقین کو تلاش کر کے ان پر خرچ کرے، محض جیب سے نکال ڈالنے سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوتی۔ دوسری آیت میں صدقہ کرنے کی صحیح اور مسنون طریقہ کا بیان اس طرح فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ جن کو دیا گیا ہے ان کو کوئی ایذا پہنچاتے ہیں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان پر آئندہ کے لیے کوئی خطرہ ہے اور نہ گزشتہ پر کوئی رنج و غم۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔